الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ان میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہے اور دوسری مخلوقات بھی ہیں، لیکن انسان ہمیشہ آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں۔ یہاں انسان اپنا گھر نہیں بناتا، اور انسان لفظ یہ بنا بھی انس سے ہے، انسیت، لگاؤ۔ پھر وہ چاہے انسان اجنبی ہو یا ہمارا کوئی جاننے والا ہو، کوئی رشتہ دار ہو۔ اگر رات کی تاریکی میں، سناٹے میں، تنہائی میں کوئی بہت ڈراؤنی بات کی جائے، جناتوں کی بات کی جائے، تو بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ذرا سا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی بات یا اس سے زیادہ ڈراؤنی بات دن میں کی جائے اور 4 لوگوں کے درمیان کی جائے، انسان کو ڈر محسوس نہیں ہوتا، بھلے وہ لوگ جاننے والے ہوں یا اجنبی ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کا دماغ سلامت ہو وہ کبھی دوسرے انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے شیطان کو بنایا۔ شیطان، ابلیس جو سردار ہے شیطانوں کا، وہ انسان کے بننے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں تھا، جنت میں زندگی گزار رہا تھا، مزے کی زندگی کٹ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم کو بنانے کے بعد شیطان کو حکم دیا، سبھی کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اللہ سے بحث کی کہ انسان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو جلاؤ تو آگ اوپر کی طرف آتی ہے۔ میرا مرتبہ آدم سے بڑھا ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آدم کو حکم دیتے کہ وہ مجھے سجدہ کرتے، الٹا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ یہ ناانصافی ہے۔ کس سے بحث کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی پھٹکار برسائی۔ شیطان جنت سے نکالا گیا انسان کی وجہ سے۔ یہ بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے لیے بھی سب سے بڑے دشمن ہم ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے بڑے دشمن ہم اس لیے ہیں کیونکہ اس کے جنت سے نکلنے اور اللہ کے دربار سے نکالے جانے کی وجہ ہم بنے۔
اور شیطان کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم خوش رہ سکیں، ہم کامیاب ہوں، ہماری زندگی دنیا بھی اور آخرت بھی سکون کی گزرے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ آپ مجھے قیامت تک کی چھوٹ دیجئے تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں، اور آپ نے جس انسان کے لیے مجھے جنت سے نکالا ہے پھر میں اس کو جنت میں نہ آنے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے چھوٹ دے دی، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، تمہارا جو جی میں آئے کرو، تم کو پوری مہلت بھی دی جاتی ہے اور طاقت بھی دی جاتی ہے۔ اب تمہارا حساب کتاب سیدھے قیامت کے بعد ہوگا، قیامت تک تمہارا کوئی پکڑ نہیں، کوئی حساب نہیں، جو چاہو کرو۔ شیطان کا جو مشن ہے اس میں انسانوں کو آپس میں لڑانا، ان کے درمیان دلوں میں دوریاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا، یہ اس کا اولین منشا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان مہینے میں یا ہفتے میں کسی ایک دن اپنا دربار سجاتا ہے، ابلیس، اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں ان سب سے ہفتے کی یا اس دن کی رپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے کون سا بڑا کام کیا، آج تم نے کون سا بڑا کام کیا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ بتلاتے ہیں آج میں نے فلاں کا نقصان کرا دیا، آج میں نے فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، سب پر خوش ہوتا ہے، انعام دیتا ہے۔ لیکن جو شیطان آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ میں نے دو لوگوں میں جھگڑا کرا دیا، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، تو شیطان اسے گلے لگاتا ہے اور اس کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو انسانوں کو آپس میں لڑانا، ان کے اندر بے سکونی پیدا کرنا، بے چینی پیدا کرنا، یہ ابلیس کا اولین مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، مذہب اسلام نے انسانوں کے درمیان ایسے اصول اور ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں انسان ان پر عمل کرے تو پھر ابلیس اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی انسانوں کے لیے، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب قرار دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ انسان کو اللہ اپنا نائب کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات میں خوشی ہوگی کہ اللہ اپنے نائب کو آگ میں ڈالیں، جہنم میں ڈالیں؟ بالکل خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ شیطان جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ناکام کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، رشتوں کی، آپسی تعلقات کی، ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی عمر بڑھ رہی ہے، اولاد بڑی ہو رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، ماں باپ کمزور ہو رہے ہیں، اولاد طاقتور ہو رہی ہے، اور دنیا کا یہ اصول ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طاقتور اپنے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر، خود ہمارے ملک میں بھی اور یورپین کنٹریز میں خاص طور پہ، یہ چیز خوب دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، تو پھر اولاد والدین کی نہیں سنتی، نہ ان کی خدمت کرتی ہے، یعنی کوئی حق نہیں ہوتا والدین کا اولاد کے اوپر، کیونکہ اب وہ طاقتور ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا
اسلام نے والدین کا جو مقام، جو مرتبہ بیان کیا وہ اپنی جگہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو، اپنے والدین کو اف تک مت کرنا. یعنی یہ بالکل ایکسٹریم لیول ہے ادب کا اور احترام کا، ایک دم ایکسٹریم لیول. اف کا مطلب سمجھے؟ یعنی ہم اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں کہ اس اف کا کیا مطلب ہے، اف کہتا کون ہے؟ تو جیسے والدین سے کسی بات میں ناگواری ہوئی تو بے خیالی میں زبان سے نکلتا ہے یہ جو چ نکلتا ہے نا الجھ کر، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اف ہے، جسے قرآن نے اس سے بھی منع کیا کہ والدین کی کسی بات میں ناگواری ہو گئی، کوئی بات بری لگ گئی تو الجھ کر جو آدمی چ نکالتا ہے زبان سے، اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے. میاں بیوی کے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یعنی والدین میں یہ بھی ایک بات سمجھیں کہ شریعت نے اتنی مضبوط دیوار کھڑی کی ہے کہ ابلیس اس دیوار کو کراس کر ہی نہیں سکتا. شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ گرچہ تمہارے والدین مشرک ہوں، شرک معلوم ہے کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ کے نزدیک اس زمین پر شرک سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن دوسری جگہ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک یہ سب سے بڑا جرم ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1-2 بار نہیں 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں گے. یہ خاص طور پہ آیت تو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن نبیوں کو بھی مشرکین کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا سخت جرم ہے شرک. اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے والدین اگر مشرک ہوں تب بھی اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ان کا حکم تو نہیں ماننا ہوگا، ایسا حکم جو قرآن کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف ہو، وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان سے بدزبانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، پلٹ کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. ہمارے بزرگوں میں ابھی 18 سینچری کے لاسٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے انڈیا کے تھے، افغانستان چلے گئے تھے. وہ نو مسلم تھے، ایمان لائے تھے، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا، یا ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹھ کر کلاس میں بچوں کو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور ان کی ماں آتی ہے اور ان کو مارنا شروع کرتی ہے کہ تو بے دین ہو گیا، تو بگڑ گیا، تو اپنے دین سے دور ہو گیا. اور ماں اپنی جوتی اتار کر ان کی وہاں پٹائی کرتی ہے اور وہ سر جھکا کر بیٹھے رہتے ہیں. ماں جب مارتے مارتے تھک جاتی ہے تو اس کے ہاتھ سے جوتی لیتے ہیں، اس کے پیروں میں پہناتے ہیں اور پھر اسے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ والدین کے حوالے سے شریعت کی تعلیم ہے. اب بتائیے اگر اس کو سامنے رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو شیطان بگاڑ پیدا کر پائے گا. میاں بیوی، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت کو پسند کرتے ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے، یعنی حضور پیمانہ بتلا رہے ہیں بہترین آدمی کا. ہم لوگ تو لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے جج کرتے ہیں، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے تو اچھا ہوگا، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے تو اچھا ہوگا. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا آدمی کون ہے؟
آدمی کے اچھے ہونے کی پہچان بتلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا سلوک، جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اچھا ہونے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ شاپنگ کرا دی، گفٹ دے دیا، گھمانے لے کے چلے گئے۔ آپ بھلے شاپنگ نہ کرائیں، آپ بھلے گفٹ نہ دیں، بھلے گھمانے نہ لے جائیں، لیکن اگر آپ اپنی بیوی سے محبت سے بات نہیں کر رہے ہیں، نرم لہجے میں بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو ہنستے مسکراتے کھیلتے، گھر پہنچتے ہی چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، بچوں سے بھی ٹیڑھے منہ بات کر رہے ہیں، بیوی سے بھی ٹیڑھے منہ بات کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ کی نظر میں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ہمارا یہ عمل نقصان پہنچا دے گا۔ بھائی بہن کے تعلق سے اسلام نے جو رشتے کی بنیاد رکھی ہے، اور خالی بھائی بہن نہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق بتلائے ہیں قرآن نے، وہ پڑوسی جو آپ کے تعلق والے ہوں یا بالکل اجنبی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے، وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہے، پھر وہ میرا نام لیوا نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ پڑوسی ہو گئے جو مستقل ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ شریعت نے تو اس پڑوسی کا بھی حق بتلایا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پڑوسی بنا ہو۔ مثلا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، آپ کے ساتھ والی برتھ میں جو لوگ ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کا بھی حق ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا بیہیو کرنا ان کے ساتھ۔ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب کہہ رہا ہے کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ ایکسٹریم کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ صدقے کا کتنا ثواب ہے؟ اور مذہبی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے، اس میں اجنبی اور اپنے کی قید نہیں ہے۔ اپنا ہو پرایا ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، ایسا آدمی ہو جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اگر آپ اس سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح شریعت نے انسانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، محبت پیدا کرنے کی۔ آپ ذرا دیکھیے شریعت نے غیبت کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ چغل خوری کو گناہ قرار دیا ہے، کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جو دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ لگائی بجھائی اس سے منع کیا ہے۔ ایک انسان کی حرمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک انسان کا مقام اللہ کے نزدیک، اس کی عزت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ بلا وجہ اگر آپ کسی انسان کو بے عزت کر رہے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کی توہین سے بڑا جرم ہے۔ تو اسلام، شریعت، اللہ یہ انسانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مثال دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپس میں لین دین کرو، لکھ لو، کیوں؟ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ والدین کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی زندگی میں بچوں کے درمیان ورثہ تقسیم کر دو، پراپرٹی تقسیم کر دو، کیوں؟ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اور اگر والدین بغیر تقسیم کیے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں چھوڑا۔ وراثت وہ چیز ہے جس کی ڈیٹیل قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس انسان کو ہم نے بنایا ہے، یہ ایک ایک انچ زمین کے لیے نسلوں تک لڑائی کرے گا۔ اللہ اس لڑائی کو پسند نہیں کرتے، اللہ انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے
پہلے تو والدین کو یہ آرڈر کیا کہ تم اپنی زندگی میں سب کو برابر برابر تقسیم کرو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، سب کو برابر برابر تقسیم کرو، اور اگر تم بغیر تقسیم کیے چلے گئے تو پھر ہم تقسیم کریں گے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کو پسند نہیں کرتے۔ شریعت نے انسانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اتنی اہمیت رکھی ہے کہ رشتہ توڑنے کے والے کے بارے میں قرآن کریم میں ہے والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ لعنت فرما رہے ہیں، وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بہت سارے جرائم ہیں دنیا میں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن الگ الگ نام لے کر ان کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن رشتہ توڑنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ لعنت کی پھٹکار برسا رہے ہیں۔ وہ لعنت جو ابلیس پر برسائی گئی، وہ لعنت اللہ اپنے بندوں پر بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کا تو دردناک ٹھکانہ ہوگا، ان کو دردناک عذاب دوں گا میں۔ یہ رشتوں کو توڑتے ہیں یا توڑواتے ہیں؟ لگائی بجھائی سے کیا ہوتا ہے؟ دل خراب ہوتے ہیں نا، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، جو دلوں میں نزدیکی پیدا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو ہم بے پناہ اجر دیں گے، ان کو تو ہم خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ لیکن اگر آپ نے دو لوگوں کے درمیان لڑائی ختم کرانے کے لیے جھوٹ بولا ہے تو ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان محبت دیکھنا چاہتے ہیں اور شیطان نفرت دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور شیطان بہت طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی بتلا دی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو شیطان کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ 3 چیزوں کا تذکرہ کریں گے موٹا موٹا۔ ایک چیز ہے صبر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ حق پر ہونے کے باوجود، یعنی اس کی غلطی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود خاموش ہو جائے، اپنا حق چھوڑ دے، تو اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کی طرف سے لڑتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ صبر کے بارے میں قرآن پاک میں نماز کے ساتھ حکم دیا گیا ہے صبر کا، اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے صبر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں۔ بھائی صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم خود اللہ دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم مجھ سے مدد مانگو۔ جب اللہ اس کا حکم دے رہے ہیں تو کیا اللہ مدد نہیں کریں گے؟ اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز کے ساتھ صبر کو بیان کیا جا رہا کہ صبر کے ذریعے، اور اسی 2-4 آیت کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کاہے کی خوشخبری؟ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا ملے گا وہاں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں۔ اور پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ایک ایسی چیز دے دی گئی ہے
کہ جس سے بڑی تسلی کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی، ارے انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں کسی نے ہمارا حق چھین لیا، ارے اس کے بدلے آخرت میں ملے گا. یہ اتنا بڑا آسرا ہے. اور بھائی بہت سمپل سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ دنیا میں ہر چیز نہیں مل جائے گی. یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، 50 60 70 سال کی، اس میں ہر چیز نہیں مل جائے گی. ساری خوشیاں تو جنت میں ملیں گی. اگر سب کچھ تمہیں دنیا میں ہی مل جائے تو پھر آخرت کے لیے کیا بچاؤ گے؟ روایات میں آتا ہے کہ جو وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. کبھی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے کسی بلا کو ٹال دیتے ہیں، کبھی اس دعا کو اسٹاک میں رکھتے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک شخص آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ خوب نیکیاں دیں گے، خوب اجر دیں گے، بہت بڑا مقام دیں گے. تو وہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو اتنی نیکیاں بھی نہیں کی، میرے تو اتنی عبادات بھی نہیں ہے، میں نے تو اتنے اچھے کام بھی نہیں کیے، اور یہاں مجھے اتنا مل رہا ہے، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو اس سے بتلایا جائے گا یہ جو تم نے صبر کیا تھا، تم نے دعا مانگی تھی، یہ سب وہ اسٹاک ہے جو یہاں تمہیں مل رہا ہے. تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملا ہوتا، سب یہی مل جاتا. صبر یہ بہت بڑی طاقت ہے. جو آدمی یہ طے کر لے کہ ہمیں پریشانی میں، ہمیں تکلیف میں، ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، ہمارا کوئی حق مارا گیا، ہمیں صبر کرنا ہے، یقین مانیے دنیا میں اس سے زیادہ خوشحال انسان کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور یہ بہت غلط بات چلائی گئی ہے کہ اپنا حق چھیننا پڑے گا. یہ بہت غلط بات ہے. ایک مسلمان کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی. مسلمان کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنا حق چھوڑ دو گے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا دیں گے تم کو. یہ ذاتی طور پہ اگر ایک مسئلہ ہے پوری امت کا، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن پرسنلی اگر کسی آدمی کا کسی سے کوئی حق جڑا ہوا ہے اور وہ اسے نہیں مل پا رہا ہے تو وہاں پر معاف کر دینا اور صبر کر دینا یہ بہترین آپشن ہے. اللہ اس کو پسند کریں گے، اور اس کے بدلے میں جو دیں گے ہم دنیا میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز ہے صبر. دوسری چیز ہے جسے کہا جاتا ہے حسن ظن، اچھی امید رکھنا، اچھی توقع رکھنا. کسی نے کوئی کام کیا، کسی مسلمان سے کوئی کام ہوا، اس کے بارے میں یہ سوچ. عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر کسی سے ہمیں نا اتفاقی ہے، بدگمانی ہے، اب اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو ہم غلط سوچتے ہیں کہ اس لیے کیا ہوگا، انہوں نے اس لیے کیا ہوگا. اگر کسی سے دشمنی ہو اور دور سے وہ سلام بھی کرے نا تو آدمی کہتا ہے دیکھو ہاتھ دکھا رہا ہے مارنے کے لیے. اگر کسی سے دل خراب ہو، بدگمانی ہو تو یہی تو ہوتا ہے نا. دور سے اس نے سلام بھی کیا تو کیا لگتا ہے، دیکھو مارنے کے لیے ہاتھ دکھا رہا ہے. اور اگر کسی سے بہت اچھے تعلقات ہوں تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے. اس میں آدمی پھر تعویل کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا ہو گیا ہوگا، ایسا ہو گیا ہوگا. یہ حسن ظن کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے تعلق سے کچھ بھی تم اس کے بارے میں نگیٹو سنو فوراً کو نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلے ہم ذرا تحقیق کر لیں، بات کچھ اور ہوگی، وہ وہاں چلا گیا نہیں اس لیے نہیں گیا ہوگا، اس نے فلاں سے کوئی بات کہہ دی تو اس کا مقصد برا نہیں ہوگا، کچھ اچھا ہی ہوگا، اچھا ہی چاہ رہا ہوگا. یہ اسے کہتے ہیں حسن ظن، ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. یہ ایک ایسی چیز ہے اگر ہمارے سماج کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت اس کو اپنا لے تو لڑائی جھگڑے ہی نہیں ہوں گے، دلوں میں دوریاں ہی نہیں پیدا ہوں گے، ہر کسی کے بارے میں اچھی سوچ. اور تیسری چیز ہے زبان کی حفاظت، زبان کو قابو میں رکھنا. ہمارے جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ہماری زبان. نارمل سی بات ہوتی ہے، مثلا میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہوئی، چھوٹی سی بات ہے، آئے گئی ختم ہو جائے گی. لیکن کسی ایک نے کوئی سخت جملہ نکال دیا زبان سے، اب وہ ایک نارمل سی بات وہ بڑی لڑائی کا سبب بن جاتی ہے. شوہر کو کسی بات پہ ناراضگی ہوئی، اس نے کچھ کہہ دیا، اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسے ٹائم پہ بیوی خاموش ہو جائے کہ چلو ابھی انہوں نے ڈانٹ دیا ہے، 10 منٹ میں غصہ اتر جائے گا، پھر ہم اپنی بات کہہ لیں گے. لیکن بچیاں یہ نادانی کرتی ہیں، یہ غلطی کرتی ہیں کہ اسی وقت پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں اور کوئی سخت جملہ بول دیتی ہیں.
لو شوہر کا اور موڈ خراب ہو گیا، یعنی وہ بات جو 15 منٹ میں ختم ہو جاتی اس کو آپ نے پورے دن کے لیے کھینچ دیا۔ تو یہ زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنے شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی۔ یعنی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس کا غلط استعمال نہ کرے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ایک وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ ہے معاف کرنے کی عادت۔ اتنا اجر بیان کیا گیا ہے، اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ معاف کر دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، اور یہ سوچنا، یہ تصور میں لانا کہ اللہ ہم سے کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہمیں بیوی دی، بچے دیے، اولاد، والدین دیے، رشتہ دار دیے، اللہ نے ہمیں اچھا گھر دیا، گاڑی دی، دوست یار دیے، یعنی اللہ کی ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ اگر آج کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی اب ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، تو یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہی بات ہم سے کہہ دی کہ ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا اور پھر بھی تم نے نافرمانی کی، جاؤ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو دنیا میں آدمی یہ سوچے کہ فلاں جس شخص سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، وہ تکلیف ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ نے یہ کہا کہ تم میرے بندے کی ذرا سی غلطی معاف نہیں کر سکے، جاؤ میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالنا، کسی سے تکلیف پہنچی فوراً معاف، اللہ کے واسطے معاف، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان محبت دیکھنا چاہتے ہیں، شیطان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے 4 چیزیں ہم اپنا لیں۔ کیا؟ نمبر 1، ہم 4 چیزیں معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اچھی سوچ رکھیں، اور کوئی آفت، کوئی پریشانی، کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کریں، تو ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے 90% ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لی۔